الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، سب پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ بعد از حمد و صلوات سننے والے، دیکھنے والے اور چاہنے والے جمیع امت محمدیہ کو میری طرف سے محبتوں عقیدتوں برا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل خدمت خلق اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال شبیر احمد۔ آج میں ایک زندگی کے اہم پہلو اور اہم ٹاپک کی طرف آیا ہوں، اور آج کی ویڈیو کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ نے تھمبنیل پہ بھی دیکھا ہوگا کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے۔ انسان مسلمان جب بھی کوئی گناہ یا خطا کرتا ہے، اس گناہ کی شرمندگی ہونے پر پھر جب وہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے، رب کی بارگاہ میں اس گناہ کی تلافی کر کے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے، اس عمل کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور دور حاضر میں ہر بندہ گناہ گار ہے، ہر انسان گناہوں کی دلدل میں ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کریم کی بارگاہ سے توبہ کرتے رہیں، مالک کی بارگاہ سے اپنی غلطیوں کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ معافی کا دروازہ کب تک کھلا ہے، اور کیا جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم کی بارگاہ سے رب خود بھی خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب اس سوال کا جواب ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ملتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہیں، اور حضور نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایک بات بتاؤں۔ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا ہے، اس کے پاس ایک اونٹ ہے، اس کے اونٹ پر اس کا سارا ساز و سامان موجود ہے، کھانے پینے کا سامان، پہننے اوڑھنے کا سامان، رات کو سونے کا بستر وغیرہ سارا کچھ، یعنی سفر کے اندر ضرورت آنے والی ہر چیز اس کے اونٹ پر موجود ہے۔ اور سفر کرتے کرتے اس کو تھکن محسوس ہوتی ہے، وہ اونٹ کو ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھتا ہے اور اسی درخت کے نیچے سو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد اس بندے کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اب صحرا میں نہ تو دکان ہے، نہ ٹک شاپ ہے، نہ بازار ہے، نہ پانی کا کوئی کنواں ہے، صحرا میں صرف ریت ہے اور مٹی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس نے بہت ڈھونڈا، لیکن بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد اس کو یہ محسوس ہوا کہ اب اونٹ کا ملنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے۔ اب سارا ساز و سامان اس پہ تھا، نہ کچھ کھانے کو بچا، نہ کچھ پینے کو بچا، نہ اوڑھنے سونے بچھونے کو بچا۔ اب ماں سوائے موت کے کوئی دوسرا چارہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ یہ بات سوچ کے اسی درخت کے نیچے دوبارہ سو جاتا ہے کہ بھائی اب آرام ہی کرو، کیونکہ اس کے بعد موت ہی آئے گی، کیونکہ سارا ساز و سامان سمیت اونٹ کے غائب ہو چکا ہے اور دور دور تک کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ تو حضور فرماتے ہیں صحابہ، وہ بندہ اس درخت کے نیچے پھر سو جاتا ہے، اور کچھ لمحوں کے بعد پھر جاگتا ہے، اور جاگنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ بما ساز و سامان، یعنی اس کے سارے سامان کے سمیت اس کے سامنے کھڑا ہے۔ صحابہ نے کہا سبحان اللہ۔ تو حضور نے اس موقع پر پوچھا، صحابہ مجھے پھر بتاؤ، جب اس بندے کو اونٹ ملا
تو اونٹ ملنے کے بعد وہ بندہ کتنا خوش ہوا ہوگا. عرض کی یا رسول اللہ بہت زیادہ خوش ہوا ہوگا. ظاہر ہے وہ موت کی امید لے کر سویا تھا دوبارہ، لیکن اونٹ جب سامنے آ گیا تو زندگی ساری سامنے آ گئی، نئی حیات مل گئی، نئی زندگی ملی. یا رسول اللہ بہت خوش ہوا ہوگا. تو حضور نے فرمایا صحابہ جب ایک انسان رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اپنے بندے کی توبہ پر اس اونٹ والے بندے کے اونٹ ملنے کی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. خدا تب اتنا خوش ہوتا ہے جب اس کی بارگاہ میں کوئی بندہ توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے. توبہ کا دروازہ تا صبح قیامت کھلا ہے. آج ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، انسان کی موت واقع ہو رہی ہو اور پھر اس کو احساس ہو جائے اب موت آ رہی ہے اور میں اب توبہ کر لیتا ہوں، قبر میں جا کر عذاب نہیں ملے گا، تو ایسا نہیں ہے. توبہ اپنی زندگی میں آپ کو کرنی پڑے گی. اب اللہ کریم کی ذات اور رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، یقیناً اس رب کی رحمتوں جتنا رحیم و کریم دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں ہے. تو اللہ کریم کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ حضور قبلہ جان مدظ العالی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایام اعتکاف میں مقام پر معتکف تھا، یعنی اعتکاف پہ بیٹھا ہوا تھا. تو دوران تلاوت میرے سامنے سے ایک آیت مبارکہ کا گزر ہوا. وہ آیت مقدسہ تھی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. آپ فرماتے ہیں جب میں اس کے ترجمہ کی گہرائی میں گیا تو ترجمہ کچھ یوں ہے اس کا کہ محبوب میری مخلوق سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ پڑھا تو میری حالت غیر ہو گئی، میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں. کہتے ہیں میں نے قرآن پاک اٹھایا اور میں ایک ایک گوشہ اعتکاف میں جاتا اور جا کر اپنے ان بھائیوں سے کہتا لوگوں دیکھو رب کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مالک اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میں غفور بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں. آپ جتنے بھی گناہ کر لیجئے، آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ زمین و آسمان کا درمیانی خلا بھی بھر جائے، لیکن آپ کو شرمندگی ہو جائے، احساس ہو جائے کہ اب مجھے گناہوں والا راستہ چھوڑنا چاہیے، تو رب کہتے ہیں کہ توبہ کرنا آپ کا کام ہے. بس آپ کا ایک آنسو اگر نکل گیا نا خوف خدا سے تو مالک کہتا ہے تمہاری اس ایک آنسو سے جہنم کی ساری آگ بجھائی جا سکتی ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر لمحہ رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کریں، اس کی بارگاہ سے معافی طلب کریں. اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سیکھنے، دین سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مالک مجھ سمیت سب کو اپنے سابقہ گناہوں سے نادم و شرمندہ ہو کر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پیارے دوستو، اگر آپ بھی ہمارے یوٹیوب چینل خدمت خلق پر نیو ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے. شکریہ، جزاک اللہ.